أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تان کرتے ہیں یعنی تانا دیتے ہیں المتطوعین خرچ کرنے والوں کو من المؤمنین ایمان والوں میں سے، یعنی جو خرچ کرنے والے مسلمان ہیں ان کو جو لوگ تانے دیتے ہیں فی صدقات اس چیز میں صدقات کے بارے میں، اور والذین لا یجدون ان لوگوں کو جو نہیں پاتے الا جہدہم مگر اپنی کوشش کا نتیجہ، مگر اپنی کوشش کا نتیجہ مطلب کیا، یعنی ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ کہیں پر محنت مزدوری کرتے ہیں، اس سے جو تھوڑا بہت حاصل ہوتا ہے اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں، یہ معنی فیسخرون منہم۔ تو یہ منافق لوگ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی عادت ہے کہ جب کوئی خود تو یہ خرچ نہیں کرتے تھے، تو جب کوئی مسلمان خرچ کرتا ہے اور وہ کم ہوتا ہے تو یہ اس پر طعن کرتے ہیں کہ کیا اتنی معمولی سی چیز لے آئے ہو۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ساخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کیا کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، یعنی یہ یہاں ساخرہ کہا گیا تو یہ ان کے سخر کے مقابلے میں، جیسے اللہ یستہزئ بہم، یہاں بھی ساخر اللہ منہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے استہزاء کا ان سے کیا کر لیا، بدلہ لے لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے استغفار 70 مرتبہ بھی کریں، یعنی 70 مرتبہ، یہ تحدید کے لیے نہیں ہے بلکہ تکثیر کے لیے، کثرت کے لیے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، یہ معنی نہیں کہ 70 سے کم تو قبول نہیں ہوگا، 70 سے زیادہ کیا ہو جائے قبول، یعنی یہ تحدید کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے، کثرت کے لیے۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہ فرمائیں گے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتے گنہگار قوم کو۔ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رسول اللہ، خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے، بِمَقْعَدِهِمْ اپنے ٹھکانوں پر، خلاف رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تبوک کے لیے تو یہ لوگ جو پیچھے رہنے والے منافقین ہیں یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر کیا ہوئے، خوش ہو گئے، یہ معنی اس کے۔ اور ایک معنی اس کی یہ بھی ہے خلاف، یہ کس سے، مخالفت سے مشتق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ گرمی میں مت نکلو، تو کہہ دیجئے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ گرم ہے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر وہ سمجھتے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو امر بمعنی خبر کے ان قریب ان کا انجام ایسا ہوگا کہ یہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے، بدلہ اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کی تائید یہاں سے بھی ہوتی ہے، یہ امر بمعنی خبر کے ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دیں إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی جماعت کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے کس کی، مطلب کیا، آپ اگر یہاں سے صحیح سلامت واپس آ جائیں تو یہ آپ کے پاس آئیں گے اور آئندہ کے لیے کیا کریں گے، آپ سے اجازت طلب کریں گے کس کی، للخروج، جہاد کے لیے نکلنے کی۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا،
تو مطلب کیا ہے کہ ابھی بھی یہ جو ان کی اجازت ہوگی یہ کس پر نہیں ہوگی، یعنی دل سے نہیں ہوگی، صحیح نیت کے ساتھ نہیں ہوگی. تو آپ کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، کہ تم لوگ ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی نہ نکلو گے. ولن تقاتلوا معی عدوا، اور تم ہرگز قتال نہ کرو گے میرے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دشمنوں سے. یعنی تم میرے ساتھ مل کر دشمنوں سے نہیں لڑو گے. انکم رضیتم بالقعود اول مرتين، اس لیے کہ تم راضی ہو گئے بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ ہی. فقعدوا مع الخالفین، تو آئندہ کے لیے بھی کیا رہو، بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، آپ ان میں سے کسی پر بھی کیا نہ کیجیے، نماز جنازہ مت پڑھیں. مات ابدا، کبھی بھی جو مر جائے. ولا تقم علی قبری، اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. وماتوا وهم فاسقون، اور اس حال میں وفات پائی کہ وہ کیا تھے، گنہگار تھے. تو یہ آیت نازل ہے عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں. جس وقت وہ فوت ہوا تو ان کے جو ان کے بیٹا وہ صحابی تھے اور وہ مخلص مسلمان تھے، حضرت عبداللہ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد کا کیا کریں، جنازہ پڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی لاج رکھتے ہوئے کیا کر دیا، کیا جنازہ پڑھایا. ٹھیک ہے. اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنی قمیض دے دیں تاکہ ہم وہ ان کی قبر میں رکھ دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جو تھا وہ بھی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا. لیکن جیسے بعض دوسری روایات میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ چیز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. حال اور جنازہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیا دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ پیچھے تو ممانعت آ گئی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جو ہے، یعنی یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو استغفار کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ استغفار نہ کرو، استغفار نہ کرو. یہ ایسے ہی جیسے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. اور دوسرا جیسے بعض اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل سے کیا ہوگا، اس کی قبیلے کے جو باقی لوگ ہیں نا وہ متاثر ہو جائیں گے. وہ کیا ہوں گے، جیسے ہوا بھی کہ پھر بہت سے لوگ جو ان کی قبیلے کے اور منافق وغیرہ تھے وہ پھر صحیح طور پر ایمان قبول کر لیا. لیکن پھر آئندہ کے لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا، نہ ہی اس کے لیے دعائے مغفرت کی اس آیت کے آ جانے کے بعد. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون ولا تعجبک اموالہم واولادہم. یعنی چونکہ ظاہری طور پر ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا اور ان کے اولادوں کی کثرت، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ چیز آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈالے ان کے مال اور اولادیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیں دنیا میں انہی چیزوں کے سبب. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلیں. وتزہق انفسہم یعنی ان کو موت آئے اس حال میں کہ یہ کیا ہوں، کافر. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو. استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو وسعت والے لوگ ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم ہو جائیں کن کے ساتھ، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل تو بیٹھے رہنے والے کون لوگ ہیں، عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یا بچے ہیں، یا وہ بوڑھے لوگ جو جہاد میں نہیں، جنگ میں نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی رضو بھی ہیں یکونوا مع الخوالف، یہ راضی ہو گئے اس پر کہ ہو کن کے ساتھ، گھروں میں بیٹھی رہنے والیوں کے ساتھ. خوالف گھروں میں بیٹھی رہنے والیوں کے ساتھ.
وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس وہ نہیں سمجھتے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، اور انہی لوگوں کے لیے کیا ہیں، اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کیا ہیں، کامیاب۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، آتے ہیں وہ لوگ عذر کرنے والے، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لهم، کہ ان کو اجازت دے دی جائے، وقعد الذین، اور وہ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، یعنی جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ان قریب ان میں سے وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو معلوم ہوا کہ الذین کفروا منہم عذاب علیم، منہم سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے بہانے، جن کے جو عذر تھے وہ صحیح بھی تھے، لیکن ان میں جھوٹے عذر کرنے والے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کو عذاب علیم پہنچے، اس سے کیا پہنچے گا، دردناک عذاب۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ما ينفقون، جو وہ کیا کریں، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں، کیا نہیں ہے، حرجن، یہ لیسا کا اسم آ گیا، کوئی تنگی، کوئی گناہ نہیں ہے، اذا نصحوا للہ ورسول، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لوگ کیا ہوں، خیر خواہ ہوں، مخلص ہوں، کس کے ساتھ، للہ ورسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے، ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کیا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ تو اس کا ترجمہ الزام کر لو، ما علی المحسنین من سبیل، جو نیکوکار لوگ ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے، اذا ما اتوک، کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، کہ آپ ان کو کوئی سواری عطا کر دیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ لا اجد، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، کہ جس پر میں آپ لوگوں کو کیا کر سکوں، سوار کر سکوں، مطلب یہ کہ اس وقت اتنی وسعت بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو سواریوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئے، پیچھے رہ گئے، تولب، وہ لوٹ گئے، تولب، وہ لوٹ گئے، اس حال میں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حزناً، غم کی وجہ سے، غم کس بات کا، یعنی اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم شرکت نہ کر سکیں، اللہ یجدوا ما ينفقون، اس بات کا غم، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے جو وہ کیا کر سکے، خرچ کر سکے۔ بعض روایات پھر تین ان میں سے کچھ لوگوں کا دیر انتظام ہو گیا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مزید 3 سواریوں کا انتظام کیا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام یا گناہ جو ہے نا وہ ان لوگوں پر ہے، علی الذین یستأذنونک، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وهم اغنیاء، اس حال میں کہ وہ کیا ہے، صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، وذو بأن یکونوا مع الخوالف، اور وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ ہو جائیں کن کے ساتھ، پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، بس وہ نہیں جانتے، مطلب کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے انجام کو وہ لوگ نہیں جانتے، یعنی اپنی بدعمالیوں کے سبب وہ انجام سے کیا ہو گئے، غافل ہو گئے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عذر کرتے ہیں آپ کی طرف
عذر کریں گے اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف، قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، تو آپ کہہ دیجئے کہ مت عذر کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہارے ان جو عذر ہے ان کو نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر کر دی، ہمیں بتلا دی تمہاری خبروں میں سے، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے ایک جاننے والے کی طرف، غیب کے اور موجودات کی، یعنی جو دونوں طرح کی چیزوں باتوں کو جانتے ہیں، جو باتیں غائب ہیں ان کو بھی اور موجودات کا بھی علم رکھتے ہیں، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہارے اعمال کی تمہیں کیا کر دیں گے، خبر کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی کیا کر دیں گے، خبر کر دیں گے۔ چلے مسئلہ